السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر انی لکم منہ نذیر مبین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بہت ہی عزت و احترام کے لائق حضرات علماء کرام، عمائدین اور دانشوران شہر، اور نہایت محبت کے لائق بھائیوں اور عزیز ترین نوجوانوں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے انسانوں کے مکمل ترین رہنما بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے آنے والے زمانے کے مختلف مراحل، مختلف حالات اور مختلف چیلنجز کو بڑی وضاحت کے ساتھ آپ نے بیان فرمایا، لیکن میرا ایک طالب علمانہ احساس ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان رہنمائیوں کا تذکرہ جتنا ہونا چاہیے شاید اتنا نہیں ہو رہا ہے، اور ہم اس وقت جس دور میں جی رہے ہیں، تاریخ کا یہ کون سا مرحلہ ہے کس قسم کے چیلنجز اس وقت ہم کو درپیش ہیں، اور ہمارا ریسپانس کیا ہونا چاہیے، اس موضوع پر جتنا زیادہ اس وقت گفتگو ہونی چاہیے، جتنی زیادہ اس کی طرف جس قدر توجہ ہونی چاہیے، مجھے اس میں بہت کمی نظر آتی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اگر یہ بات، میرا یہ احساس غلط ثابت ہو جائے، اور یہ اس بات بالکل ثابت ہو جائے کہ امت کے علماء، امت کے عوام، امت کے خواص، مرد اور عورتیں، نوجوان، پروفیشنلز، بزنس مین، سب کے سب کم سے کم ضروری حد تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات سے اچھی طرح واقف ہیں،
ان آگاہیوں سے میں ان کو پیشن گوئی کا لفظ ان کے بارے میں استعمال کرنا پسند نہیں کرتا. وہ وارننگس ہیں، آگاہیاں ہیں، وہ کوئی فورکاسٹ نہیں ہے. ان آگاہیوں کا تذکرہ ہمارے درمیان جتنا ہونا چاہیے اور ان کی وجہ سے جو شعور، جو بیداری، جو واقفیت ہونی چاہیے، اس میں بہت کمی نظر آتی ہے. حد یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں حدیث کی کتابوں کے وہ ابواب جنہیں کتاب الفتن والملاحم، احادیث آخر الزمان یا اشراط الساعہ جیسے عنوانوں سے ہمارے محدثین کرام نے بڑے اہتمام سے ان احادیث کو درج کیا ہے، ہمارے مدارس میں بھی ہمارے موجودہ طرز تدریس میں اللہ جانے کیا وجہ ہے اس کی، کہ جتنی تفصیل اور اہتمام سے ان احادیث کو پڑھایا جانا چاہیے، غالباً اس میں کچھ کمی ہے. اور میں پھر ایک بار یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے کہ میرا یہ طالب علمانہ احساس بالکل غلط ثابت ہو جائے. قرآن مجید میں بھی بہت اہم آگاہیاں دی گئیں. انسانی تاریخ کے مختلف مراحل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنے بندوں اور بندیوں کو، اپنے محبوب کی امت کو باخبر کیا. اور قرآن مجید کا انداز ہر مضمون کے بیان میں اختصار کا ہے، اس لیے کہ تفصیلی تشریح کی ذمہ داری اللہ نے حامل قرآن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈالی تھی. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِ. قرآن میں یہ بات بتا دی گئی تھی کہ دو قومیں، دنیا کی دو قوموں، بہت سی قوموں میں سے دو قومیں تمہاری بدترین درجے کی دشمن ہوں گی. ایک یہودی اور ایک مشرکین. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ بھی بتا دیا گیا تھا قرآن میں کہ ایک دور ایسا آئے گا جس میں یہودی پوری دنیا میں تتر بتر ہو جائیں گے. اقوام عالم ان کی شرارتوں، ان کے سازشی ذہن، ان کی خود غرضیوں، مکر و فریب میں ان کی مہارت، اس سے تنگ آ کر اقوام عالم کہیں ان کو اپنے ملک میں ٹھکانہ نہیں دیں گے. یہ بھی قرآن مجید میں
اشارات آئے، اور پھر قرآن مجید نے یہ بھی کہا کہ ایک اور وقت وہ آئے گا، ایک زمانہ، اور ایک لفظ ایسا بولا کہ جس سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ آخری زمانے کی شروعات ہوگی، جب وہ وقت آئے گا جب کہ ساری دنیا کے یہودی ایک جگہ پر جمع کر دیے جائیں گے. حتی اذا جاء وعد الآخرہ جئنا بکم لفیفا. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تفصیل سے آگے آنے والے تاریخی مراحل، مختلف اسٹیجز اور مختلف حالات کو اتنی تفصیل سے بیان فرمایا کہ کوئی شخص اگر قرآن سمجھتا رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آگاہیوں سے واقف رہے تو کبھی بھی اس کو کسی نئے چیلنج سے کوئی تعجب نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں لاحق ہوگی، کوئی مایوسی اور خوف و تشویش کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس لیے کہ اس مرد مومن کو جو قرآن مجید کو صرف تلاوت کی کتاب نہیں سمجھتا، جو تلاوت کی کتاب بھی سمجھتا ہے اور اس سے زیادہ اس کو رہنمائی کی کتاب سمجھتا ہے، وہ کبھی اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتا کہ میں تو ڈاکٹر ہوں، قرآن کو سمجھنا میرے لیے کوئی ضروری نہیں، میں تو ایک بزنس مین ہوں، میں تو ایک پروفیشنل ہوں، میں تو ایک لائر ہوں، میں تو ایک وکیل ہوں، میں تو ایک جج ہوں، میں تو ایک آرٹسٹ ہوں، میں تو ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، میں تو ایک میڈیا کا آدمی ہوں. یہ میرے ذمہ نہیں ہے کہ میں قرآن کو سمجھوں. یہ جو امت کی 99.9%، 99.9% لوگوں میں قرآن مجید کو سمجھنے کے کوشش کو غیر ضروری سمجھنے کا جو گمراہانہ خیال عام ہو گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سمجھنے کی ذمہ داری صرف چند مولویوں پر ڈال دی گئی. اس کی وجہ سے امت کی غالب اکثریت حالات کی بدلتی ہوئی کروٹوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. چیلنجز کے رسپانس کو سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ اسی ششوپن میں پڑے رہتے ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے. اگر انہوں نے غور کیا ہوتا اور اگر علماء کرام نے ان کے سامنے اس موضوع پر مسلسل گفتگو کی ہوتی اور لوگوں نے سنجیدگی سے اس موضوع کو لیا ہوتا، ایک وقتی تقریر اور مشاعرے کے طور پر انتہائی خطرناک وارننگز کو سننے کی احمقانہ، جاہلانہ، غافلانہ غلطی نہ کی ہوتی تو اس وقت ہم اس ذہنی اور نفسیاتی کیفیت میں نہ ہوتے جس میں اس وقت ہم ہیں. ہمارا جو طبقہ سوالات کے جواب دینے کا ذمہ دار تھا وہ خود مجسم سوال بن گیا. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، حالانکہ کسی قوم کے پاس اتنی واضح آگاہیاں نہیں ہیں جتنی واضح اور محفوظ آگاہیاں جس میں ایک نقطے اور شوشے کی تبدیلی نہیں ہوئی امت مسلمہ کے پاس
اللہ کی محفوظ کتاب اور رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفوظ ارشادات کی شکل میں موجود ہے۔ آپ نے تو اپنے دور سے لے کر قیامت تک کے حالات کو اس تفصیل سے بیان فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نے اپنی مسجد مبارک میں بیان شروع فرمایا، خطاب شروع فرمایا، اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ظہر تک نان اسٹاپ آپ نے بیان فرمایا۔ اللہ کے رسول کا مزاج مختصر تقریر کا تھا۔ انہوں نے تو اس کو بھی علامات قیامت میں بیان فرمایا کہ خطبے لمبے ہوں گے اور نمازیں مختصر ہوں گی قیامت کے قریب۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ لیکن ایک مرتبہ زندگی میں آپ نے اتنا طویل بیان فرمایا کہ فجر کے وقت سے ایک تقریر شروع فرمائی، ظہر تک جاری رہی، ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ ممبر پر چلے گئے اور عصر تک پھر آپ نے اپنی تقریر کو جاری رکھا، پھر عصر کی نماز کے بعد پھر آپ ممبر پہ چلے گئے، پھر آپ نے مغرب تک اپنا بیان جاری رکھا، پھر مغرب پڑھ کر پھر آپ ممبر پہ چلے گئے، عشاء تک اپنا بیان جاری رکھا۔ حضرت حذیفہ بیان فرماتے ہیں کہ قیامت تک آنے والے ہر واقعے کی تفصیل، یہ ہوگا، 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 اس فجر سے لے کر عشاء تک کی آپ نے طویل ترین تقریر میں سب کچھ امت کو بتا دی۔ لیکن افسوس ہمارے حال پر کہ اللہ کے رسول کی محنت کو رائیگاں کرنے کی ہم نے قسم کھا رکھی۔ مجھے نہیں معلوم ہم اللہ کے رسول کے سامنے کیا جواب دے پائیں گے۔ 100% تقریباً ہم بے خبر ہیں اپنے دور کے بارے میں، اللہ کے رسول نے جو کچھ فرمایا اس سے۔ اگلے دور کے بارے میں تو ہم کیا جانیں گے؟ اس دور میں جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں اور ہمارے ملک میں، بر صغیر میں، اس کی حقیقت کو سمجھنے والے شاید لاکھوں یا کروڑوں میں کوئی دو چار مل جائیں۔ یہ حالت ہے ہماری بے خبری کی، اور ہم بہت مطمئن ہیں کہ چونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کرتا پاجامہ ٹوپی بھی ہم لگا لیتے ہیں کم سے کم جمعے کے دن، تو ہم بہت دیندار مسلمان ہیں۔ ایک مشہور حدیث جو 50 صحابہ کرام سے مروی ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا بدأ هذا الامر نبوۃ ورحمہ۔ یہ جو میرے دور سے سلسلہ شروع ہوا ہے، آپ نے فرمایا میرے دور سے جو سلسلہ شروع ہوا، اس کا پہلا مرحلہ ہے نبوت اور رحمت، نبوت اور شفقت اور پیار۔ پوری انسانیت کو ایک مشفقانہ رہنمائی ملے گی، ایک محبت، خیرخواہی، شفقت کا ایک نیا دور شروع ہوا ہے۔ بہت بڑا لفظ ہے یہ، نبوت و رحمہ۔ ایسا لگتا ہے کہ انسانی دنیا اس دور میں اس قدر خود غرضی کا شکار ہو گئی تھی، جبر و تشدد، ظلم و استحصال، ایکسپلائٹیشن، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ہر طاقتور کمزور کو ستاتا تھا، ہر حکومت عوام کو خون چوستی تھی، ٹیکسز وصول کیے جاتے تھے اور ٹیکسز سے عیاشیاں کی جاتی تھیں عوام کی ضروریات پوری کرنے کے بجائے۔ بچیوں
عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں تھیں، بڑوں کی عزت چھوٹوں کے ہاتھ محفوظ نہیں تھی۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، آج کل کی ماڈرن عربی میں کرپشن کو عربی میں فساد کہتے ہیں۔ کرپشن کے لیے موجودہ زمانے کی عربی زبان میں صرف ایک لفظ ہے اور وہ ہے فساد۔ اب جو آیا دور رحمت دو عالم کا، تو کاش کہ اس کی تفصیل جاننے کو اپنی ضرورت سمجھتے کہ اس دور میں دنیا کو سب سے قیمتی نعمت کیا ملی۔ قرآن نے بھی ایک ہی لفظ بولا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اللہ کے رسول بھی وہی لفظ بول رہے ہیں، میرے ذریعے سے دنیا کو رحمت ملی ہے۔ ہم لوگ اس دور میں جی رہے ہیں جس دور میں رحمت والے زمانے کا تصور بھی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ خود غرضیوں کا دور ہے، یہ مطلب پرستی کا دور ہے، یہ مکر و فریب کا دور ہے، یہ ظلم اور دھوکے کا دور ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ اس لیے ہم سمجھ نہیں سکتے کہ جب کوئی دور ایسا آیا ہوگا جیسے پوری دنیا پر رحمت کی چادر چھا گئی ہوگی، تو دنیا کے کروڑوں انسانوں کو کیسا سکون ملا ہوگا۔ ہدایت ملی ہم لوگ جانتے ہیں، تفصیلات تو ہدایت کی جانتے ہوں یہ میں نہیں کہتا، لیکن یہ تو جانتے ہیں کہ رسول اللہ کے ذریعے ہدایت ملی، مگر قرآن نے ہدایت کا لفظ نہیں بولا، رحمت کا لفظ بولا۔ محروم ہو گئی تھی دنیا رحمت سے، اللہ کے رسول کے ذریعے ملا کیا؟ رحمت ملی، اور جب رحمت ملی تب اسلام پھیلا۔ غلط کہتے ہیں لوگ کہ دعوت سے اسلام پھیلا، یہ تعبیر قرآن کی تعبیر اور اسلام کی حقیقی تعبیر نہیں ہے۔ دنیا کی عورتیں جب مدینے کی عورتوں کو دیکھتی تھی، دو طرح سے ان کو دیکھنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ جب دنیا کی عورتیں مدینے آتی تھیں، یا مدینے کی عورتیں تربیت یافتہ عورتیں وہ اپنے محرموں کے ساتھ دنیا کے ملکوں میں جاتی تھی، تو ان عورتوں کو جو نظر آتا تھا، ان عورتوں کے چہروں کی نورانیت، ان کے مسکراتے چہرے، ان کے آپس کے اندر گہری محبت پر مبنی تعلقات، ساس اور بہو پہچاننا مشکل ہوتا تھا ان عورتوں کو کہ اس میں یہ ماں اور بیٹی ہیں کہ ساس اور بہو ہیں۔ آپ کے سامنے میں بہت یقین سے کہتا ہوں، 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے گھروں میں کوئی ایک گھر میں آپ ساس اور بہو کا جھگڑا مجھے لا کر دکھائیے۔ ایک گھر میں نند اور بھاوج کی لڑائی، جیٹھانی اور دیورانی کی لڑائی، ایک واقعہ لا کر دکھائی۔ اسلام کو ہم لوگوں نے نہیں سمجھا، ہم سے بڑھ کر اسلام سے ناواقف اور اسلام کو بدنام کرنے والی کوئی اور قوم آسمان کے نیچے موجود نہیں ہے۔ یہ چیزیں تھیں جو عورتوں کو قریب کرتی تھی۔ تقریریں نہیں ہوتی تھی صحابہ کی، دعوتی اور تبلیغی اجتماعات نہیں ہوتے تھے۔ لائیے مجھے کتاب، تبلیغ و دعوت کے سب سے بڑے داعی حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی، ان کی لکھی ہوئی کتاب حیات الصحابہ،
پورے عالم اسلام اور عالم عرب کے علماء اس پر متفق ہیں کہ صحابہ کی زندگی پر اس سے زیادہ جامع، اس سے زیادہ مکمل، اس سے زیادہ مدلل، اس سے زیادہ مبسوط، اس سے زیادہ مستند کوئی کتاب روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ لا کے دکھائیے مجھے کہاں صحابہ کی تقریریں ہوتی تھیں۔ تقریروں سے اسلام نہ اس وقت پھیلا تھا نہ آج پھیلے گا۔ اس وقت تاجر کی ایمانداری کو دیکھ کر گاہک ایمان لاتا تھا۔ اس وقت رہنے سہنے کے سلیقے کو، مسلمانوں کے محلوں کی صفائی کو، مسلمانوں کی ڈسپلن کو، مسلمانوں کے آرگنائز زندگی گزارنے کے طریقے اور سلیقے کو دیکھ کر لوگ اسلام لاتے تھے۔ آج مسلمان اور سلیقہ کسی کو یقین ہی نہیں آتا کہ کوئی مسلمانوں کا مجمع اور سلیقہ مند بھی ہوگا۔ آج تو ہم اپنی محبت کا اظہار کسی آنے والے مہمان کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں کہ مجھے اردو ڈکشنری میں ایک اضافے کی جسارت کرنی پڑی ہے، اور وہ ہے محبت کی دہشت گردی۔ اب اگر میں رحمت کی تفصیلات بیان کروں تو 6 گھنٹے تک بیان کرنے کے بعد میں کہوں گا کہ میں کچھ بھی نہیں کہہ سکا۔ محبت، رحمت، خیر خواہی یہ تھی جس نے پوری دنیا کو مسحور کر دیا۔ آپ نے فرمایا میرا دور جو ہے یہ نبوت اور رحمت کا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس کے بعد اگلا دور آئے گا خلافت اور رحمت، کہ پھر خلافت کا دور ہوگا، مگر اس خلافت کے دور میں بھی میرے دور کی طرح رحمت کا دریا بہتا رہے گا۔ ماحول، مزاج، شفقت، رحمت، خیر خواہی کا یہی رنگ غالب رہے گا۔ اس کے بعد فرمایا ثم یلیہ ملک ورحمہ۔ میں بہت اہمیت کے ساتھ علماء سے کہہ رہا ہوں کہ اس روایت کی تحقیق میں نے مہینوں کی ہے۔ 57 محدثین نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ ملک و رحمہ، کہ اس کے بعد خلافت نہیں ہوگی، بادشاہی کا دور آئے گا، لیکن اس بادشاہی کے دور میں بھی رحمت کا رنگ غالب رہے گا۔ آج کے زمانے میں ملوکیت اور بادشاہی ایک گالی بن گئی ہے۔ یہ مفہوم کسی محدث نے نہیں بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زندگی کے دو ذمہ داریوں کے 2 بڑے شعبے تھے بنیادی طور پر۔ ایک ایمانی، اسلامی، شرعی، دینی رہنمائی اور تربیت، تعلیم کتاب و حکمت، دعوت اللہ، تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفوس، کردار سازی، تقوی والا معاشرہ، اخوت اور محبت، سخاوت اور ہمدردی والا معاشرہ تیار کرنا۔ دوسرا کام آپ کے ذمے ایک دوسرا شعبہ تھا، امور مملکت کو سنبھالنا، حکومتی انتظامات کو سنبھالنا، دشمنوں سے یا مختلف قوموں سے، قبیلوں سے معاہدوں پر دستخط کرنا، مذاکرات، نیگوشیشنز، ڈائیلاگ، مقدمات کا فیصلہ کرنا،
لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ وہ کام بھی آپ کے ذمے تھے جو حکومتوں کے ذمے ہوتے. یہ دونوں کام ایک ہی مرکز سے چلتے تھے، مدینہ منورہ سے، اور ایک ہی رہبر کے ذریعے چلتے تھے، سیدنا محمد رسول اللہ. اس کے بعد آپ نے اشارہ فرمایا کہ اس کے بعد مزید 30 سال تک میرے بعد یہ میرے ہی طرز پر مدینہ منورہ سے ایک ہی مرکز سے یہ دونوں شعبے جڑے رہیں گے. اسی کو خلافت کہتے ہیں، خلافت راشدہ کہتے ہیں، جس میں دونوں شعبے یکجاں ہوں. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد یہ دونوں شعبے الگ الگ ہو جائیں. اتنی صراحت سے آپ نے فرما دیا. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں خلافت ظاہرہ کا مرکز مدینہ رہے گا، خلافت باطنہ کا یعنی وہی روحانی تربیت، دینی تعلیم و تربیت، وہ تو مدینہ ہی اس کا مرکز رہے گا، لیکن مملکت کے نظام کو سنبھالنا، ایڈمنسٹریشن، اس کا مرکز ملک شام منتقل ہو جائے گا. اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ کا دور آئے گا، آمیریت اور تاناشاہی کا دور آئے گا. اس کے بعد فرمایا ملک جبریہ، خطرناک قسم کے ظالم حکمراں دنیا پر مسلط ہوں گے. پوری دنیا ظلم سے بھر جائے گی، ہر جگہ ظلم ہوگا. زمین ظلم سے بھر جائے گی، یہ الفاظ ہیں آپ کے، اور آپ جوش خطابت میں مبالغے کے عادی نہیں تھے، ہر لفظ ناپ تول کر بولتے تھے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کیا ہم سب یہ نہیں محسوس کر رہے کہ اس ظلم کے پھیلنے اور بڑھنے کا دور شروع ہو چکا؟ پوری دنیا میں ہر طرف ظلم ہی ظلم نظر آ رہا ہے. جہاں سے انصاف چلا تھا وہاں بھی ظلم ہی ظلم ہو رہا ہے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب اس دور کے ظلم کو دیکھ کر ہماری غالب اکثریت بہت بری طرح پریشان ہے، مایوس ہے، خوفزدہ ہے، کمپرومائز کی شکلیں ڈھونڈ رہی ہیں. ہمارے لاکھوں لوگ مشرکانہ نعرے قبول کر رہے ہیں. ہمارے دل پر کوئی چوٹ ہی نہیں لگتی جبکہ ہم اپنی قوم کی بیٹیوں اور بیٹوں کو، نوجوانوں کو مرتد ہونے کی خبریں سنتے ہیں، ایک کی بھی نیند حرام نہیں ہوتی. لمثل هذا يذوب القلب عن كمد ان كان في القلب ایمان و اسلام. کلیجہ پھٹ جانا چاہیے مگر اس کا پھٹے گا جس کے دل میں ایمان ہو. اگلے دور کے مراحل کے بارے میں ایک بات ذرا خدا کے لیے کان کھول کے سن لیجیے، اور اللہ آپ گواہ رہنا کہ آپ کے اس کمزور، بیمار، گنہگار بندے نے آپ کے بندوں کے اس مجمع کے سامنے
وہ بات صاف صاف لفظوں میں بیان کر دی جس کو شاید اکثر لوگوں نے اب تک نہیں سنا ہوگا، اور وہ بھی ہماری ہی غلطی ہے، آپ کی غلطی تو شاید نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک دور وہ آئے گا جس میں ایمان پوری دنیا سے سمٹ کر صرف فلسطین میں رہے گا۔ سنو، کیف بکم حین تقع الفتن بالشام، کیف بکم حین یکون الایمان فی الشام۔ تحفظ ایمان کا جو عنوان آپ حضرات نے رکھا ہے، میں اس پر آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم نے تحفظ دین کے جلسے سنے، تحفظ شریعت کے جلسے سنے، مسلم پرسنل لا کے تحفظ کے جلسے دیکھے، تحفظ ایمان کا عنوان تو میں نے پہلی بار سنا۔ ایمان دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ دنیا کا مطلب بنگلور بھی، دنیا کا مطلب انڈیا بھی، دنیا کا مطلب میں اور آپ سب بھی۔ ایمان نہیں رہے گا۔ اللہ کے رسول کی بات میں شک ہے؟ کیا یہ بے چین کر دینے والی حدیث نہیں ہے؟ کیا یہ سب کاموں کو چھوڑ کر اپنے ایمان کی فکر پر کھڑا کر دینے والی، بے چین اور بے سکون کر دینے والا اللہ کے نبی کا ارشاد نہیں ہے؟ ایمان منتقل ہو جائے گا وہاں، اور آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے ایمان جس کو کہتے ہیں وہ صرف سرزمین فلسطین پر ہے، صرف سرزمین غزہ میں ہے۔ ایمان کرتے پجامے ٹوپی داڑھی کو نہیں کہتے۔ ایمان آپس میں ایک دوسرے سے مسلکی بحثوں کو نہیں کہتے۔ ایمان اسے کہتے ہیں کہ جہاں شوہر شہید بیوی کے جنازے کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے، میں سمجھتا تھا اس نیکی میں تم سے آگے بڑھ جاؤں گا، مگر تمہاری قسمت ہے، ہر نیکی میں تم ہی آگے بڑھتی ہو، مبارک ہو، جاؤ، دعا کرنا کہ جلدی جنت میں رسول اللہ کے قدموں میں میری تم سے ملاقات ہو۔ یہی ایمان۔ کیا آپ لوگ سوشل میڈیا پر ہزاروں ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ نے شہیدوں کے جنازوں کے سامنے ماں اور باپ کو، بچوں کو، بیوی کو شوہر کے جنازے کے سامنے، شوہر کو بیوی کے جنازے کے سامنے الحمدللہ کے لفظ کے سوا کچھ کہتے ہوئے سنا ہے؟ کیا اب بھی ہمارے دل پر چوٹ نہیں لگتی؟ کیا اب بھی ہم چونکتے نہیں، آرام سے سوتے ہوئے ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں؟ کیا ہمارے دلوں پر مہر لگنے والی ہے؟ کیوں نہیں بے چین ہوتے ہم؟ یا اللہ، یہ والی کیفیت ہم نے تو کبھی خواب میں نہیں دیکھی۔ کل ایک ویڈیو آیا، ایک عورت کہہ رہی ہے کہ میرے خاندان کے 45 لوگ شہید ہو گئے۔ ایک عورت کہہ رہی ہے میرے خاندان کے 22 لوگ شہید ہو گئے، اور اس کے بعد کیا کہہ رہی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ساری دنیا حیران ہے، اور ان کی ایمانی کیفیت کو دیکھ کر ہم اور آپ تو نہیں جاگ رہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں اب تک کئی ہزار کرسچن اور یہودی مرد اور عورتیں جو یورپ اور امریکہ میں رہتے ہیں، وہ اس منظر کو دیکھ کر اسلام لا رہے ہیں۔ روز ایک قطار کھڑی ہے یورپ کی ایک شہر کی مسجد میں، خواتین کے پوری صف ہے، امام صاحب سامنے مائک پر ہیں،
اور امام صاحب تعارف کرا رہے ہیں، ایک ایک کو بلاتے ہیں، کلمہ پڑھاتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں کہ what did guide you to embrace Islam at the moment؟ کیا اس وقت تم اسلام کیوں لا رہی ہو؟ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد یہ کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ 20,000 شہید ہو چکے، 45,000 زخمی ہیں، پورا غزہ شہر کھنڈر بن گیا، اور میں دیکھ رہی ہوں مردوں اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں، کسی کی زبان پر اللہ کے شکر کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہی صحیح دین ہے، اس لیے میں ایمان لا رہی ہوں۔ اللہ کے رسول آپ تو پہلے بتا گئے تھے کہ ایمان منتقل ہو جائے گا، آپ نے یوں ہی بتایا تھا کہ یہ ہو جائے گا، کل بارش ہوگی۔ یہ محکمہ موسمیات کی پیشن گوئیوں کے ذریعے اللہ کے رسول کی یہ وارننگز ہیں۔ ہم لوگوں نے اتنا نان سیریسلی اللہ کے رسول کے ارشادات کو لیا ہے۔ ایمان منتقل ہو جائے گا، گھبرا جانے والی چیز ہے یہ، بے چین کر دینے والی۔ چھوڑ دیجئے اپنے بزنس، میں سچ کہتا ہوں، بے چین، واللہ میں کہہ رہا ہوں، جو آدمی یہ سن کر کہ ایمان چھن جائے گا، اگر وہ بے چین نہیں ہوا کہ میں اپنے ایمان کو کیسے بچاؤں، بس مجھے اتنا بتا دیجئے میں اپنے ایمان کو کیسے بچاؤں، جس میں یہ بے فکری، جس میں یہ فکر مندی نہیں پیدا ہوئی، مجھے نہیں معلوم میں اس کو کن لفظوں میں یاد کروں۔ اب دوسری حدیث سناتا ہوں، اور کل برسوں کسی مجلس میں میں حوالے کے ساتھ اس کی عبادت لکھ کر لاؤں گا، اللہ کرے مجھے یاد رہے۔ دوسری حدیث یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آرام فرما رہے تھے، ایک دم سے آپ گھبرا کر اٹھے اور اٹھ کر ایک طرف کو دیکھنے لگے۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ایک طرف کو دیکھنے کا جو آپ کا عمل تھا یہ خواب ہی کا حصہ تھا، اور اللہ کے رسول کا خواب نہیں ہوتا، وحی ہوتی ہے۔ اور آپ کو یہ دکھایا کہ آپ کے تکیے کے نیچے سے قرآن مجید نکلا، اور وہ قرآن مجید تکیے کے نیچے سے نکل کر اس نے ایک طرف کو سفر شروع کیا، وہ پرواز کرتا جا رہا ہے، اور آپ یا حالت بیداری میں ایک روایت کے مطابق یا حالت رؤیا میں ایک روایت کے مطابق آپ دیکھتے رہے کہ یہ قرآن کہاں جا رہا ہے، یہ میرے تکیے کے نیچے سے کہاں جا رہا ہے، یہ کہاں جا رہا ہے۔ پھر آپ نے آخر میں دیکھا کہ وہ قرآن ملک شام فلسطین میں چلا گیا۔ ایمان بھی جا رہا ہے اور قرآن بھی جا رہا ہے، اور ہماری غفلتیں ختم نہیں ہو رہی۔ ہماری شادیوں پر لاکھوں کروڑوں کے خرچے حسب دستور جاری ہیں، ہماری فضول خرچیاں حسب سابق جاری ہیں، ہماری بے پردگیاں، ہماری بیہودگیاں، ہمارے نوجوانوں کا لا یعنی وقت ضائع کرنا، ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کے معاشقے، سب کچھ بدستور جاری ہے۔ اللہ کے رسول تو اپنی ذمہ داری پوری کر کے چلے گئے۔ آپ کی ایک ذمہ داری تھی کہ آگاہ کرنا، انی لکم منہ نذیر مبین۔ آپ کی ذمہ داری تھی کہ قیامت تک کے آنے والے حالات اور موت تک آنے والے حالات اور قیامت تک آنے والے حالات اور قیامت کے بعد کے حوالے حالات سب میرے بندوں اور بندیوں کو بتا کر واپس آنا۔ اور جب تک اللہ کے رسول نے سب لوگوں سے گواہی نہیں لے لی، حجت الوداع میں الا هل بلغت، آپ نے 1.25 لاکھ کا مجمع سے گواہی لے لی کہ یہ بتاؤ کہ میں نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، جو کچھ تم تک پہنچانا میرے ذمہ تھا میں نے پہنچا دیا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم سب گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا۔ تب آپ نے انگلی اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا اللہم فاشہد
اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اللہ بندے تو آپ کے گواہی دے رہے ہیں، آپ بھی گواہ بن جائیے۔ صدیق اکبر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ صحابہ کرام نے صدیق اکبر کو تھاما کہ یہ کیا وجہ ہے؟ فرمایا حضور اپنے کام کو پورا کرنے کی گواہی لے چکے، اس کا مطلب ہے اب آپ کی واپسی کا وقت قریب ہے، اب آپ کی جدائیگی کا وقت قریب ہے۔ اپنے کام کے پورا کرنے کے بعد ایک سیکنڈ بھی آپ اس دنیا میں رہنا پسند نہیں فرمائیں گے۔ واہر صدیق اکبر اور مقام نبوت کی پہچان کہ یہی جملے اللہ کے رسول کی زبان سے نکلنا شروع ہو گئے، اللہم الرفیق الاعلیٰ، اللہ اب آپ جلدی بلائیے، اللہ اب اپنے پاس بلا لیجیے، الحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ مسلمانوں، اللہ کے بندو، خدا کے لیے ہوش میں آؤ۔ روایتی جلسے، روایتی تقریریں، ہماری شادی کی محفلیں، ہماری آپس کی بات چیت، ہمارے دن بھر کے کنسرن اور پرائیورٹیز، ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ اور موجودہ حالات میں میں بچپن سے ان دونوں حدیثوں کو پڑھتا چلا آ رہا ہوں، اور بہت غور کرنے اور کتابیں چھاننے کے بعد اپنے والد گرامی حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو اپنے زمانے کے شاید سب سے بڑے محدث تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ یہ ایمان اور قرآن کے منتقل ہو جانے کی بات کیا ہے؟ بہت دیر آپ خاموش رہے، کچھ دیر کے بعد بولے کہ میں تو زندہ نہیں رہوں گا، لیکن شاید تم اپنی زندگی میں وہ دور دیکھ لو جب ایمان اور قرآن ملک شام منتقل ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کی ترغیب نہیں دی۔ یہ چونکا دینے والی بات کہہ رہا ہوں، کم سے کم میرے علم میں نہیں، اگر ہو تو علماء کرام میری اصلاح فرمائیں۔ لیکن آپ نے ترغیب یہ دی دنیا بھر کے مسلمانوں کو کہ ایک مسجد اقصیٰ اگر جا سکو تو ضرور جانا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا جو اس حدیث کی راویہ ہیں، جن کے ایک سوال کے جواب میں اللہ کے رسول نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی، اور سوال بھی عجیب تھا، اور ایک خاتون کی طرف سے۔ سوچئے کہ خواتین اسلام کتنی سمجھدار، کتنی دور اندیش، کتنی بالغ نظر ہوا کرتی تھی ایک ہمارے زمانے کی عورتیں۔ ان کو یوٹیوب پر صرف ہمارے زمانے کی عورتوں کو نئی نئی ڈشز پکانے کی ترکیب سیکھنا آتا ہے۔ حیدرآبادی بریانی کیسے پکائیں، لکھنوی قورمہ کیسے پکائیں، مرغ مسلم کیسے بنائیں، یہ ہماری عورتوں کے شوق ہے۔ مانا کہ عورتوں کو واقعی اس سلسلے کا ذوق ہونا چاہیے، مگر اور بھی تو کچھ ذوق ہونے چاہیے۔ حضرت میمونہ پوچھتی ہیں اللہ کے رسول سے، افتنا یا رسول اللہ فی المسجد الاقصیٰ۔ عجیب سوال ہے، اے اللہ کے رسول مسجد اقصیٰ کے بارے میں کچھ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ میں جا کر جو 2 رکعت نماز پڑھ لے گا، حضرت سلیمان کی دعا کے مطابق امید ہے کہ وہ اس 2 رکعت نماز کے بدلے وہاں سے اس طرح نکلے گا جیسے وہ اس دن گناہوں سے پاک صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اگر تم جا سکنا تو ضرور جانا تم سب مسجد اقصیٰ۔ حضرت میمونہ نے یہ فرمایا، اس کے جواب میں عجیب خاتون تھی وہ،
اور وہ سب عورتیں ایسی تھیں 19-20 کے فرق کے ساتھ. انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی نہ جا سکے تو؟ اللہ اکبر. فرمایا مسجد اقصی میں جو چراغ جلتے ہیں قندیلوں میں لالٹینوں میں، ان چراغوں میں جلنے کے لیے اگر تیل بھیج دے گا کوئی تو اس کو اللہ تعالیٰ مسجد اقصی حاضری والا ثواب دے گا. کیوں فرمایا آپ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد اقصی پر ایک دور وہ آئے گا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اللہ گواہ ہے، میں تو کم سے کم حجر اسود پر ہاتھ رکھ کے قسم کھا سکتا ہوں کہ ایمان اور قرآن اس وقت اگر کہیں ہے تو سرزمین غزہ میں. میں بلا تردد کہتا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ 7 اکتوبر کو جب انہوں نے طے کیا انف از انف، بہت ظلم ہو گیا، بہت تشدد ہو گیا، بہت اسٹیٹ ٹیررزم ہو گیا، ریاستی دہشت گردی ہو گئی. اب اس کو روکنا پڑے گا، آگے بڑھ کر قدم اٹھانا پڑے گا. تو جانتے ہیں انہوں نے کیا اعلان کیا؟ سنو نوجوانوں، انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہے 1000 نوجوانوں کی، لیکن 1000 نوجوان 100% حافظ قرآن ہونے چاہیے. نوجوانوں تم میں سے بہت سے وہ ہوں گے جو قرآن کو ٹھیک سے پڑھ بھی نہیں سکتے ہو. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ میں انجینئرنگ کر رہا تھا، قرآن ٹھیک سے پڑھنا نہیں موقع ملا. میں میڈیسن کر رہا تھا. یہ نوجوان مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، یہ نوجوان ڈیفنس ٹیکنالوجی کا ماہرین تھے، یہ نوجوان ڈرون طیاروں کے بنانے کے ماہر تھے. ان نوجوانوں نے سرنگوں کے اندر وہ انجینئرنگ کے نمونے قائم کیے ہیں کہ پورا امریکہ اور یورپ دانتوں میں انگلی دبائے بیٹھا ہے. ہمیں حافظ قرآن چاہیے. 1200 حافظ قرآن 4 منٹ کے اندر جمع ہو گئے، اور 1200 میں سے 200 کو چھوڑنے کے لیے ان کو بہت مشکل پیش آئی. ہر نوجوان خوشامد کر رہا تھا، ان کو اب بعد میں لے لیجیے گا، مجھے لے لیجیے. وارے اسامہ ابن جندب اور رافع ابن خدیج یا خدیج صحابہ کی یاد تازہ کر دی. اے فلسطینی نوجوانوں، سچ ہے کہ ایمان تمہارے پاس ہے، ہمارے پاس ڈھکوسلا ہے، آڈمبر ہے ہمارے پاس، دکھاوے کی باتیں ہیں. دکھاوے والا اسلام سب سے زیادہ ہمارے پاس ہے. لیکن جو اندرونی ایمان و یقین ہے، جو حمیت و غیرت ہے، اللہ کی قدرت پر جو یقین ہے، آخرت پر جو یقین ہے، جنت پر جو یقین ہے، شہادت کے نتیجے میں جو جنت ملے گی اس پر جو یقین ہے، اللہ سب طاقتوں سے بڑا ہے اس پر جو یقین ہے ہمارے پاس. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی جواب دینے کی ہمت نہیں کر رہا. بولیے، ہے ہمارے پاس؟ میں آپ کے جواب کے انتظار میں بیٹھا رہوں گا، آگے بات نہیں بڑھاؤں گا. اللہ کرے جو صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں اپنے بارے میں بالکل صحیح کہہ رہے ہوں گے. میں تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس وہ ایمان ہے، میں نہیں کر سکتا. عشق ہے پیارے، کھیل رہی، حوصلہ چاہیے وفا کے لیے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اللہ کے بندو، یہ دور کیا ہے میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں یہ موضوع چھیڑ رہا ہوں اور ہر جگہ
کوشش کر رہا ہوں کہ اسی موضوع پر بات کروں کہ ہم اپنے زمانے کو پہچانیں کہ ہمارا زمانہ کون سا ہے. ہم نہیں پہچان پا رہے ہیں کہ یہ زمانہ کون سا ہے. یہ پچھلے زمانوں کی طرح نہیں ہے. ایک نئے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں جس میں سخت امتحان آنے والا ہے. اگر اللہ یہ بتانا ضروری سمجھتا ہے کہ تمہارا امتحان لے کر ہم رہیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. ڈر سے خوف کے حالات پیدا ہوں گے امتحان لینے کے لیے. ہم بھجوائیں گے وہ خوف کے حالات. ہماری پلاننگ کے بغیر وہ خوف کے حالات کوئی تم پر نہیں بھجوا سکتا. بھوک کے حالات آئیں گے تم پر. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مال میں کمی آئے گی، کساد بازاری ہوگی، مارکیٹ گرے گا، آمدنیاں کم ہوں گی، جانیں جائیں گی تمہاری، انکم کے مختلف ذرائع بند ہوں گے. یہ سب ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مگر ان امتحانوں کے اندر جو تم میں جم کر دکھائے گا اس کو اے محمد ہماری طرف سے خوشخبریاں سنا دو. تو اگر اللہ ضروری سمجھتا ہے کہ اپنے محبوب کے چہیتوں کو بتائے کہ امتحان کا سخت دور آنے والا ہے، اور بار بار قرآن میں یہ بات کہی گئی، تو آج یہ کیا وجہ ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کا علم رکھتے ہیں، اپنے عام محترم بھائیوں اور نوجوانوں کو، اپنی بیٹیوں اور بہنوں کو اس حقیقت سے باخبر کرتے ہوئے کیوں گھبراتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری عادت پڑ گئی ہے کہ ہم وہ تقریریں کریں جن سے مجمع کو سبحان اللہ کہنے کا موقع ملے. ہم مجمع سے شاعروں کی طرح داد سننا چاہتے ہیں، ہم داد وصول کرنا چاہتے ہیں. ہم مجمع کے چہرے پر گھبراہٹ نہیں دیکھنا چاہتے، ہم انہیں لطیفے چٹکلے سنا کر ہنسانا چاہتے ہیں. مجمع تو چلا جائے گا، ہم مقرر لوگ قیامت میں الٹے لٹکا دیے جائیں گے کہ تم لوگوں کو خوش کرنے آئے تھے، تم اگلے جلسے کی بکنگ کرا رہے تھے. اللہ کے بندو، یہ عام دور نہیں ہے، خطرناک امتحان کا دور ہے. اور میں بار بار یہ گفتگو کر چکا ہوں قرآن و حدیث کے اشاروں کی روشنی میں کہ بڑے بڑے امتحان دنیا کے 2 ملکوں میں ہوں گے، 2 علاقوں میں ہوں گے، 2 ریجنز میں ہوں گے، 2 خطوں میں ہوں گے. کوئی بات چھپائی نہیں گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات بھی چھپائی نہیں ہے. یہ بات واضح طور پر آپ کی حدیث میں ملتی ہے کہ آخری دور میں ظلم و انصاف کی جو فیصلہ کن لڑائی ہوگی وہ 2 خطوں میں ہوگی. ایک خطہ ہے بیت المقدس کا، دوسرا خطہ کان کھول کے سن لیجئے، وہ خطہ ہے جس کے ایک حصے میں ہم بھی رہتے ہیں. کان کھول کے سنیے. آج ہم دنیا کی خبریں سن رہے ہیں، آنے والے زمانے میں دنیا ہماری خبریں سنے گی. آج فلسطین میں اجتماعی قبریں بنانی پڑ رہی ہیں. تیار رہیے اس دن کے لیے جب ہمارے ملک میں اجتماعی قبریں بنانی پڑے گی. اس سے زیادہ صاف لفظوں میں کیا کہوں؟ جو قوم اپنے وقت کو ضائع کرتی ہے، سن لیجئے کان کھول کے، جو اپنی مال کو، اللہ کے دیے ہوئے پیسوں کو زیادہ تر ضائع کرتی ہے،
جہاں زیادہ خرچ کرنا چاہیے وہاں بہت کم خرچ کرتی ہے، جہاں بہت کم خرچ کرنا چاہیے وہاں بہت زیادہ خرچ کرتی ہے۔ جو قوم اپنے نوجوانوں کو چیلنجز کے مقابلے کی صلاحیت پیدا کرنے والی تعلیم نہیں دلاتی، فرار اختیار کرنے والی تعلیم دلاتی ہے، وہ قوم تو تباہ و برباد ہو کر رہے گی۔ ہمارے اتنے سنگین حادثے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں، اور اس کے باوجود کتنے لوگ ہیں جن کے بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی کے خرچے 90% کم ہو رہے ہیں، 50% کم ہو رہے ہیں، 10% کم ہو رہے ہیں۔ وہی انداز ہے، وہی میرج ہال، وہی سجاوٹ، وہی فضول خرچیاں، وہی مردوں اور عورتوں کا اختلاط، وہی فوٹوگرافری۔ مسجد میں ان صاحب کو دیکھو تو نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر کوئی تقوی والا نہیں، اور شادی کے دن دیکھو تو وہی صاحب نظر آتے ہیں کہ ان سے بڑھ کر بیہودہ ہمارے شہر میں کوئی نہیں۔ یہ دوغلاپن نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ نفاق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ منافقت نہیں ہے تو منافقت کس کو کہتے ہیں؟ میری بیٹی اور آپ کی بیٹی شہنشاہ دو عالم کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے زیادہ عزت والی ہے؟ کہیے، دعویٰ کیجیے، کہیے کہ اللہ نے ہم کو مال دیا ہے، اللہ کے رسول کے ہاں تو غربت تھی، کہیے اور اپنے دل پر مہر لگوا لیجیے اسی وقت، کہیے اور ایمان والوں کی فہرست سے اپنے نام کو نکلوا کر کافروں کی فہرست میں اسی وقت اپنا نام لکھوا لیجیے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اب آخر میں ایک بات اور کہہ کر اپنی بات مکمل کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خطرناک، خوفناک، ہولناک، الم انگیز، پریشان کن ان مراحل کے بعد، اس دور کے بعد جس کی شروعات تیز رفتاری سے ہو چکی ہے، یہ مت سمجھیے گا کہ آئندہ وہ حالات آنے والے ہیں، اللہ کے واسطے یہ مت سمجھیے گا۔ شروعات ہو چکی ہے اور دن بدن اس کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، درجہ حرارت کی شدت بڑھ رہی ہے، اور بڑھے گی، ابھی بہت بڑھے گی۔ اس کے بعد پھر ایک دور آئے گا۔ میں نامکمل حدیث نبوی کو نقل کرنے کا گناہ اپنے کندھے پر لے کر اس قابل احترام مجلس سے اٹھنا نہیں چاہتا۔ ایک دور آئے گا جب ظلم کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، جب انصاف اور انصاف زمین کے چپے چپے میں ہوگا، عرب میں، عجم میں، شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں، زمین کا 1 سینٹی میٹر ایسا نہیں بچے گا جہاں مکمل انصاف اور مکمل امن قائم نہ ہو جائے۔ یہ دور یقیناً آئے گا۔ اب یہاں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کے جواب میں انشاءاللہ کہہ دیا جائے، جیسی امیدیں، جیسی آوازیں میری پیچھے سے بھی آئی ہیں اور سامنے سے بھی آئی ہیں، اور انشاءاللہ کہہ کر بڑے مطمئن ہو کر رخصت ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ اچھا ہوا میں آخر تک بیٹھا رہا، اس لیے کہ اب جا کر مجھ کو ڈٹ کے بریانی کھانی ہے۔ اب تو اگلا دور انصاف کا ہی رہا ہے۔ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو، مجھے کچھ نہیں کرنا۔ سنیے،
یہ جو انصاف کا دور آئے گا یہ لاکھوں شہیدوں کے جنازوں کے بعد آئے گا. یہ انصاف کا دور قربانیوں کے بعد آئے گا. یہ انصاف کا دور جلسوں میں بیٹھ کر انشاءاللہ کہنے سے نہیں آئے گا. یہ انصاف کا دور غلط فہمیوں اور خوش فہمیوں میں مبتلا رہنے سے نہیں آئے گا. یہ انصاف کا دور اپنی پوری فیملی کو اللہ کے سامنے پیش کرنے سے آئے گا. اب کوئی نہیں بول رہا انشاءاللہ. نہ یہ تو میرے کہنے سے بولے. یہ بالکل یہ ڈپلیکیٹ انشاءاللہ ہے. ایبسلیوٹلی ناٹ ایکسیپٹیبل. اب اللہ میں آپ کو دھوکہ دینے کی اب دو لوگوں کو دھوکہ دیتے عادت اتنی پڑ گئی کہ اب اللہ کو بھی دھوکہ دینے لگے. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون. یہ والا انشاءاللہ بالکل معتبر نہیں. وہ تو میرے انجیکشن کے بعد آپ نے کہا انشاءاللہ. اور کہیے انشاءاللہ. جتنے دفعہ بھی کہیے گا. میں تو معتبر نہیں مانوں گا. میں دعا کروں گا کہ اللہ اس کو معتبر مان لے. قربانی دینی پڑے گی. جیلوں میں جانا پڑے گا. خطرے مول لینے پڑیں گے. ظالم حکمرانوں کے سامنے حق گوئی اور بے باکی کے ساتھ سچائی کی بات کہنی پڑے گی. کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی مصالحت نہیں. شرک و توحید, شرک کی غلامی قبول نہیں, ظلم کی غلامی قبول نہیں. ہمیں ظلم سے ٹکرانا ہوگا, ہمیں ظالم کا ہاتھ موڑنا ہوگا, ہمیں مظلوموں کی مدد کرنی ہوگی. اور اب سنیے, آپ کہہ تو رہے ہیں انشاءاللہ, اگلی بات سن کر آپ کا ہارٹ فیل ہو جانا چاہیے. امام مہدی کے ساتھ جو لوگ آئیں گے دور کے بدلنے کے لیے, سسٹم کو چینج کرنے کے لیے, ورلڈ آرڈر کو بدلنے کے لیے, ظلم کی جگہ پر انصاف اور امن کے جھنڈا قائم کرنے کے لیے, اربوں مسلمانوں میں سے صرف 12,000 کو اللہ تعالیٰ امام مہدی کے مددگار بننے کے لیے قبول کریں گے. اب بتائیے اتنا لائٹلی مت لیجیے. یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں مذاق کا موضوع نہیں ہے. خوف کیجیے اللہ سے. آپ یقین کر رہے ہیں کہ اللہ قبول کریں گے آپ کو. ڈرنا چاہیے ان باتوں سے. یہ مذاق کا موضوع ہے. صحابہ کی چیخیں نکل جاتی تھیں ایسے موضوع پر. کلیجہ پھٹ جانا چاہیے. خوف غالب ہونا چاہیے کہ اللہ میں تو اتنا گنہگار مجرم بزدل ہوں, مادہ پرست ہوں, میں کہاں قبول ہوں گا. اللہ مجھے قبول کر لیجیے گا. اگر میں زندہ رہوں تو مجھے قبول کر لیجیے گا. اللہ میری اولاد کو قبول کر لیجیے گا. دعویٰ نہیں کرنا چاہیے. یہ دعویٰ کرنا بہت بڑا جرم ہے. آپ چاہے اسٹیج پہ بیٹھے ہوں چاہے سامنے بیٹھے ہوں, یہ دعویٰ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری تربیت صحیح نہیں ہوئی. ہم اس مقام کی عظمت کو نہیں پہچانے. 12,000 کوئی ایک بندہ کسی ملک سے لیا جائے گا, کوئی 2 بندے کسی دوسرے ملک سے لیے جائیں گے. کیا سمجھنے آپ کھیل ہیں. ہم یا تو اللہ میں سے شکایت کریں, اللہ آپ نے ہم کو اس دور میں کیوں پیدا کیا. کیجیے شکایت. جو بلند مرتبے تک پہنچتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو سخت امتحانوں میں کامیاب ہوتا ہے. سخت امتحانوں کے بغیر کوئی بھی بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے رسول نے, عجیب و غریب بات ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے آخری دور کے امتیوں کو صحابہ والا مقام دینے کا منصوبہ بنایا. اس لیے اس آخری دور میں, آخری دور کے ایمان والوں اور ایمان والیوں کو بھی اس قسم کے امتحان سے گزارا جس قسم کے امتحان سے صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت کو گزارا تھا. اسی لیے اس آخری دور کے ثابت قدم رہنے والے ایمان والوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے اچانک بیٹھے بیٹھے دعا کرنی شروع کی. حضور نے ایک دم سے عجیب کیفیت میں آ کر فرمایا,
اللہم ارحم اخوانی، اللہ میرے بھائیوں کی مدد کر دینا، اللہ میرے بھائیوں پر رحمت نازل فرمانا۔ صحابہ نے پوچھا کہ کون ہیں وہ؟ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم تو میرے ساتھی ہو، اصحاب ہو۔ وہ لوگ جو مجھے نہیں دیکھیں گے، مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا، لیکن مجھے دیکھے بغیر میری باتوں پر یقین کر کے وہ زبردست قربانیاں دیں گے، وہ میرے بھائی ہیں، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ تو امتحانات کے اس دور میں اخوان محمد میں شامل ہونے کا موقع ابھی باقی ہے، لیکن اخوان محمد وہ نہیں ہو سکتے جو بخیل ہوں، اخوان محمد وہ نہیں ہو سکتے جن کے اندر حسد کی بیماری ہو، جو ایک دوسرے کی ترقی پر جلتے ہوں، جو اپنے کسی اور کی بیٹی کا رشتہ کسی اچھی جگہ ہونے لگے تو وہ اس رشتے کو توڑنے کی سازشیں کرتے ہوں، وہ اخوان محمد نہیں ہو سکتے۔ وہ اخوان محمد نہیں ہو سکتے جو اس مدرسے کے محتمم بننے کے لیے آپس میں لڑتے ہوں، مسجد کے متولی بننے کے لیے آپس میں لڑتے ہوں۔ وہ اخوان محمد نہیں ہو سکتے جو اپنی شادیوں میں فضول خرچیاں کرتے ہوں، اور جب بارات گزرتی ہو شہنائی بجاتے ہو قمقمیں لیے ہوئے، اور وہ بارات گزرتی ہو ایسی گلیوں اور سڑکوں سے جن میں کوئی یتیم بچی بھی کسی گھر میں رہتی ہو، اور یتیم بچی بھی جب کھڑکی سے جھانک کر دیکھے اور دیکھتی ہے کہ بڑی شاندار بارات جا رہی ہے، تو وہ آ کر تکیے میں منہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کرتی ہے، کاش کہ میرا باپ زندہ ہوتا، کاش کہ میرا باپ اتنا غریب نہ ہوتا تو کوئی مجھے بھی آ کر دلہن بنا کے بیاہ کے لے کے جاتا۔ ایسے لوگ اخوان محمد نہیں ہو سکتے، جن کے روزمرہ کے طرز عمل سے غریبوں کا دل دکھتا ہو، جن کی آمدنی ایک آرگنائز طریقے پر خرچ کر کے قوم کی تربیت پر خرچ نہ ہوتی ہو، قوم کی ذہن سازی پر خرچ نہ ہوتی ہو، جن کی آمدنیوں کا ایک بڑا حصہ قوم کو غربت اور پسماندگی کی سطح سے اوپر اٹھانے پر خرچ نہ ہوتا، جن کی صلاحیتوں کا اچھا خاصا حصہ مظلوموں کی مدد کے لیے، مریضوں کے علاج کے لیے، یتیموں، بیواؤں اور مطلقہ اور بے سہارا عورتوں اور بچیوں کی مدد کے لیے، عزتوں اور عصمت کی حفاظت کے لیے، ایک اچھے جامع نظام تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے جن کی وسائل استعمال نہ ہوتے ہوں، وہ اخوان محمد میں شامل ہو سکیں، مجھے تو نہیں لگتا ایسا۔ اخوان محمد میں شامل ہونا کوئی کھیل ہے؟ پورے صوبے سے شاید 2 مسلمان اس لائق ہو۔ سیریس نظر ثانی کی ضرورت ہے اپنے طرز زندگی پر، یہ ہے میری بات کا خلاصہ۔ بہت سنجیدہ نظر ثانی کی ضرورت ہے اور ارجنٹ نظر ثانی کی ضرورت ہے۔ فوری طور پر ہر ایک سوچے میرے طرز زندگی میرا اسلامی مزاج کے مطابق ہے یا اس میں کچھ موڈیفیکیشن کی ضرورت ہے، کچھ امپروومنٹ کی ضرورت ہے۔ مجھے بالکل ناممکن نظر آتا ہے کہ پورے اسلام کو کوئی سمجھ سکے قرآن کو سمجھے بغیر، بالکل ممکن نظر نہیں آتا۔ اور 99.9% مسلمان قرآن کو سمجھنا ضروری نہیں کر سمجھتے۔ ہم میں سے سب سے نیک مسلمان وہ ہے جو صرف قرآن کو تھوڑا بہت روزانہ پڑھ لے، یہ انتہائی نیک مسلمان ہے۔ قرآن رہنمائی کی کتاب ہے، رہنمائی کیسے لیں گے ہم اس کو سمجھے بغیر؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سارے عام لوگ مفسر قرآن بن جائیں، بالکل نہیں کہہ رہا ہوں،
قرآن کے سمجھنے کے دو لیول ہیں، اور قرآن مجید میں اس کو خود متعین بھی کر دیا ہے۔ ایک لیول ہے قرآن کی ہدایات پر خود عمل کرنا، ایک یہ لیول، یہ فرض عین ہے۔ اتنا قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا، ان علماء کی موجودگی میں ببانگ دہل عرض کر رہا ہوں، یہ فرض عین ہے۔ ہمارے علماء نے ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کس کے لیے کیا ہے؟ انہی بھائیوں اور بہنوں کی مدد کے لیے جو افسوس یہ ہے کہ وہ براہ راست قرآن کو قرآن کی زبان میں نہیں سمجھ سکتے، ان کی مدد کے لیے قرآن کے ترجمے کیے گئے ہر زبان۔ اب ہم میں سے بہت سو کو قرآن کے ترجمہ پڑھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنے کی بھی توفیق نہیں۔ صرف 3 آیتیں میں آج آپ سے گزارش کرتا ہوں، روزانہ صرف 3-4 آیتوں کا ترجمہ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ جزاکم اللہ۔ بہت سے حضرات کا معمول ہوگا، لیکن جن کا نہیں ہے ان کی خدمت میں میں عرض کرتا ہوں کہ خدا کے لیے 3-4 آیتیں، میں ایک رکوع بھی نہیں کہتا آپ سے، 3-4 آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیں۔ اپنے علاقے کے علماء سے پوچھ لیجئے کہ کون سا ترجمہ میں پڑھوں، ایک سے ایک شاندار ترجمے ہیں، ہر ترجمے کی الگ بیوٹی ہے، ہر ترجمے کا الگ حسن ہے، الگ خصوصیت اور خوبصورتی ہے۔ اور چھوٹی سی تفسیر، بہت سی تفسیریں لکھی گئیں، بہت بہت مختصر تشریح۔ ان 3-4 آیتوں کی جن کا آپ ترجمہ پڑھیں، ان کی تشریح پڑھ لیجئے اور بند کیجئے قرآن، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ سے اسی وقت دعا مانگیے کہ اللہ ان آیتوں میں آپ نے جو کچھ فرمایا ہے میرے دل میں اس کا نور اتار دیجئے اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کر۔ دیکھیے گا پھر آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آنی شروع ہو، آپ کی ایمانی، اخلاقی اور روحانی سطح میں کیسا امپرومنٹ آئے گا، قرآن سے ایک تعلق بڑھے گا، محبت اور والہانہ شغف آئے گا۔ عقیدے کی بات نہیں رہ جائے گی کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بلکہ ایک قلبی تعلق ہوگا۔ پھر دھیرے دھیرے آپ اس حد تک پہنچیں گے کہ آپ سفر میں بیٹھے، ٹرین میں، بس میں، فلائٹ میں، آپ الٹا سیدھا وقت ضائع نہیں کریں گے، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ ہم قرآن مجید سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے میں ہم سے کمی ہوئی ہے۔ کسی کا تائیدی جواب نہیں آیا، کسی نے اس پر نہیں کہا کہ بے شک قرآن سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنے میں ہم سے کوتاہی ہوئی۔ تصور نہیں ہو سکتا تھا 200-300 سال پہلے، 400 سال پہلے اس بات کا، میں سچ کہہ رہا ہوں، تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ گاؤں گاؤں میں لوگ پیڑ کے نیچے بیٹھ جاتے تھے اور کوئی ایک اللہ کا بندہ قرآن کا مطلب سمجھاتا تھا۔ ایک بار میں لکھنؤ سے علی گڑھ گیا، بائی روڈ، اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ مجھے لے کر گئے۔ یہ میرا پہلا سفر تھا، اور شاید اس کے بعد بھی مجھے یاد نہیں کوئی اتفاق ہوا ہو کہ بائی روڈ میں نے ان کے ساتھ سفر کیا ہو۔ ٹرین میں اور فلائٹ میں تو کیے سفر، لیکن بائی روڈ، اور وہ کیوں لے گئے مجھے بائی روڈ، وہ تو راستے میں پتہ چلا، مجھے نہیں اندازہ تھا۔ وہ ہر چند کلومیٹر پر گاڑی رکواتے تھے، 10 کلومیٹر چلے اور کہا ذرا سا روک دو، ادھر چلو بائیں طرف، ادھر موڑو۔ اب میں حیران، بالکل بچہ تھا میں اس وقت، نوجوان، مشکل سے 12-13 سال۔ تو حضرت والی صاحب مجھے لے جاتے تھے اور کہتے تھے دیکھو یہاں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کے فلاں خلیفہ یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھاتے تھے، اس پیڑ کے نیچے، اس گاؤں میں، یہاں مولانا فلاں پڑھاتے تھے۔ اور آگے بڑھے، یہاں صبح سے چل کر ہم لوگ رات میں علی گڑھ پہنچے، 5-6 گھنٹے کا راستہ ہے، 6-7 گھنٹے کا۔
راستے بھر وہ رکتے گئے اور کہا کہ یہ ذوق تھا قرآن کو سمجھنے کا کہ ہر علاقے کی عورتیں وہ دیگ چڑھاتی تھیں، 24 گھنٹے کھانا پکتا رہتا تھا، اور جو مسافر گزرے یا جو طالب علم آئے پڑھنے کے لیے انہیں کبھی اپنے راستے کے کھانے کے لیے کھانا لے کے جانا نہیں پڑتا تھا۔ یہ ذوق تھا۔ امت قرآن سے جڑی ہوئی تھی۔ جب قرآن سے تعلق ٹوٹنا شروع ہوا انگریزوں کے آنے کے بعد سے، اس منحوس نظام تعلیم کے پھیل جانے کی وجہ سے، جس نے امت کی غالب اکثریت کو قرآن سے دور کر دیا۔ یہ کیسا ایجوکیشنل سسٹم ہے؟ کیسے لوگ اپنے کو ایجوکیٹڈ مانتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھ سکتے؟ انہیں اپنے کو تعلیم یافتہ کہنے کا کیا حق ہے؟ وہ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا ہوں، میں لٹریٹ ہوں، بٹ ایجوکیشن؟ قرآن کے بغیر بھی کوئی تعلیم یافتہ ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے مغربی مفاہیم ہمارے ذہن و دماغ پر چھا گئے؟ غیر اسلامی تصور ہے یہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہوا۔ کچھ صحابہ کرام مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے آپس میں کچھ شعر و شاعری پر گفتگو کر رہے تھے۔ عربوں کا بڑا ذوق تھا شعر و شاعری کا۔ اللہ کے رسول حجرے سے باہر نکلے اور صحابہ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر مسکرائے۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ تو صحابہ نے کہا کہ ہم لوگ کچھ شعر و شاعری پر آپس میں بات کرتے ہیں۔ عجیب جملہ آپ نے ارشاد فرمایا علم لا ينفع وجہل لا یضر۔ یہ وہ علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، وجہل لا یضر، اور اس کو نہ جاننے سے کوئی نقصان نہیں۔ العلم ثلاثہ آیۃ محکمہ وسنۃ ثابتہ وفریضۃ عادلہ۔ قرآن کو ایک زندہ رہنمائی کی کتاب کی حیثیت سے سمجھنے کی شروع کیجیے۔ آخر میں پھر اسی موضوع پر چند جملے کہہ کر رخصت ہوں گا۔ آپ کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ جو دور ہے ہمارا، یہ عام غفلت نارمل والا دور نہیں۔ ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ بالکل مزے زندگی گزرے، کوئی پریشانی، کوئی چیلنج، کوئی سازشیں ہمارے خلاف نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کو عافیت عطا فرمائے، بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور ہمارا امتحان نہ لے۔ ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم بہت کمزور لوگ ہیں، ہم نہیں ٹک پائیں گے اللہ امتحان میں۔ وہ صحابہ تھے جو ٹک گئے، ہم نہیں ٹک پائیں گے۔ اللہ ہمیں پہلے سے اعتراف ہے کہ ہم امتحان کے لائق لوگ نہیں، اس لیے اللہ رحم کر دیجئے اور امتحان نہ لیجئے۔ ان دعاؤں کے اہتمام کے ساتھ ہم کو اس بات سے غافل نہیں رہنا کہ اللہ نے اپنا تقدیری کیلنڈر جو دنیا کا بنا رکھا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ تبدیل نہیں ہوگا۔ کوئی امتحان سے انفرادی طور پر بچا لیا جائے یہ ممکن ہے، لیکن دور ہماری دعاؤں کے نتیجے میں بدل جائے، امتحانات بالکل ختم ہو جائیں، یہ نہیں ہوگا۔ فلسطین کے نوجوانوں کی خوش قسمتی یہ ہے کہ وہاں ان کو ایک مربی، ایک رہبر، ایک نہایت جامع شخصیت شیخ احمد یاسین کی شکل میں ملا تھا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ شیخ احمد یاسین چل بھی نہیں سکتے تھے، اٹھ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، پورے جسم ان کا مفلوج تھا۔
ایسا مفلوج اور معذور آدمی جس کو اٹھا کر ویل چیئر پہ بٹھایا جاتا تھا، جس کو ویل چیئر سے اٹھا کر بستر پر لٹایا جاتا تھا، اس معذور شخص نے، اس ربانی شخصیت نے، اس مجدد اعظم نے اس مردہ قوم کو زندہ کر دیا. اور آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے. انشاءاللہ عالمی نظام بیت المقدس سے ہی بدلنا شروع ہوگا. یاد رکھیے، یہ جنگ اسرائیل سے صرف نہیں ہو رہی، یہ جنگ عالمی ابلیسی طاغوتی نظام سے ہو رہی ہے. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت غیر معمولی بات لکھی ہے، بہت عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ بیت المقدس کو وہ مقام حاصل ہے کہ جب بھی ملأ اعلیٰ سے یعنی عرش الہی سے دنیا کے اندر نظم عالم، ورلڈ آرڈر کی تبدیلی کا حکم اترتا ہے تو وہ حکم پہلے بیت المقدس میں نافذ ہوتا ہے. اس بیت المقدس میں نظم تبدیل جب ہوتا ہے، جب وہاں کا ایڈمنسٹریشن بدلتا ہے، تب پھر دنیا میں انصاف اور امن کے نظام کی شروعات ہوتی ہے. انہوں نے تو یہ تک الفاظ لکھ دیے کہ بیت المقدس ایک روشن دان کی طرح ہے کہ اللہ کی طرف سے زمین پر اترنے والے احکام یہ پہلے بیت المقدس جاتے ہیں اور پھر اس کے روشن دان سے دنیا کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں. اور دوسری ایک اور بات کہ اللہ راضی ہے امت سے یا اللہ ناراض ہے، اس بات کی ایک کسوٹی ہے. ہم سے اللہ راضی ہے یا ہم سے اللہ ناراض ہے، اس کی ایک کسوٹی ہے. جب اللہ امت مسلمہ سے راضی ہوتے ہیں تو بیت المقدس کی تولیت، اس کی کسٹوڈین شپ مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے. اور جب اللہ مسلمانوں سے ناراض ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی علامت کے طور پر اللہ یہ تبدیلی دنیا میں پیدا کرتے ہیں کہ مسلمانوں سے مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس کی خدمت و تولیت کا شرف چھین کر بدترین دشمنوں کو دے دیتے ہیں. اب آپ خود سوچ لیجئے، میں نے سب کچھ آپ کے سامنے پیش کر دیا. جھنجھوڑنا چاہتا ہوں میں اپنے گنہگار نفس کو. ہم سو رہے ہیں، واللہ سو رہے ہیں. ہم سمجھ ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ دور کون سا ہے. اس میں ہمارا رسپانس، اس میں ہمارا طرز عمل، اس میں ہماری طرف، اس میں ہمارا وقت کا استعمال، اللہ کے دیے ہوئے مال کا استعمال کس قدر تبدیل ہونا چاہیے. آپ کے شہر میں بھی اوبرائے ہوٹل ہوگا، ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ پورے ملک کے، پوری دنیا کے تمام بڑے شہروں میں اوبرائے ہوٹل ہے. آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ اوبرائے ہوٹل کا مالک ایک سکھ ہے. وہ سکھ کا رویہ پچھلے 40 سال سے یہ ہے، یا شاید 45 سال سے، کہ وہ اپنی آمدنی کا 95% وہ سکھ قوم کی ترقی پر خرچ کرتا ہے. آپ بتائیے کہاں ہیں ہمارے مالدار لوگ، کہاں ہیں ہمارے اہل خیر؟ 95%. آپ اس کا گھر جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ اوبرائے ہوٹل کے مالک کا گھر ہے. آپ کو بالکل یقین نہیں آئے گا. زندہ قومیں اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتی ہیں تب ترقی کرتی ہیں. اسرائیل جب شروع میں بنا، اس کی پہلی وزیر اعظم ایک خاتون تھی، گولڈا میئر. ان کی حکومت نے امریکہ سے ہتھیار خریدنے کا ایک سودا کرنے کے لیے ڈیلیگیشن بھیجا. اس نے مختلف ویپن انڈسٹریز کا جائزہ لیا، کوٹیشن لیے، ریٹس لیے، اور پرائم منسٹر گولڈا میئر کو بھیج دیا. پرائم منسٹر نے کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کر، ڈیفنس ایکسپرٹس کے ساتھ بیٹھ کر ہتھیاروں کا انتخاب کیا کہ کیا کیا کس ریٹ میں ہم کو خریدنا ہے.
اس کے بعد اس کمپنی کے نمائندے کو یا مینیجنگ ڈائریکٹر کو اسرائیل آنے کی دعوت دی گئی کہ آپ آئیں اور پرائم منسٹر کے ساتھ اس ایگریمنٹ پر سائن کریں۔ وہ شخص اسرائیل کے کیپٹل تل ابیب پہنچا تو لیٹ ہو گیا، وہ اس کی فلائٹ لیٹ ہو گئی۔ کیا وجہ تھی یہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن پرائم منسٹر کا جو آفس تھا اس آفس کے بند ہونے کے وقت تک اس ہتھیار ساز کمپنی کا وہ نمائندہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے آفس میں نہیں پہنچ سکا۔ تو اسرائیلی پرائم منسٹر نے اپنے آفس کے اسٹاف سے کہا کہ میں اب گھر جا رہی ہوں اور وہ آنے والے ہوں تو ان کو میرے گھر پہنچا دینا، اور ڈاکومنٹس وغیرہ سب میرے ساتھ رکھ دو، میں وہیں اس ایگریمنٹ پر سائن کر دوں گی۔ ان کا اسٹاف ان کے سارے ڈاکومنٹس لے کر گھر پر آ گیا۔ پرائم منسٹر اپنے گھر پر آ گئیں۔ وہ ہتھیار ساز کمپنی کا نمائندہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے گھر پہنچا۔ وہ دیکھ کر یہ بہت حیران ہوا کہ یہ آپ مجھے کہاں لے جا رہے؟ 2 کمروں کا ایک فلیٹ، سنیے ذرا غور سے۔ تو لوگوں نے کہا یہ دس از پرائم منسٹرز ہاؤس۔ اس نے آئی کانٹ بلیو اٹ، یہ پرائم منسٹر کا گھر ہے۔ چلو آئیے اندر۔ پرائم منسٹر نے خود دروازہ کھولا، استقبال کیا، ہائی ہیلو ویلکم۔ اب وہ حیران ہے۔ اس کے بعد پرائم منسٹر نے کہا کہ بیٹھیے میں بھی آتی ہوں۔ پرائم منسٹر اندر گئیں کچن میں، اور کچن میں جا کر اپنے مہمان کے لیے چائے بنا کر لائیں، ٹرے میں خود لے کر آئیں۔ سن رہے ہیں آپ بنگلور کے سیٹھ لوگوں؟ وہ آدمی حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ کیا یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ کے گھر میں کوئی سروینٹ نہیں ہے، کوئی آپ کا نہیں؟ آئی ڈونٹ نیڈ اینی سروینٹ، آئی سرو مائی سیلف، میں اپنا کام خود کرتی ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی۔ وہ بہت حیران ہوا۔ تو سنیے، اور 2 چپت اپنے گالوں پر ہم سب لگائیں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر نے جواب میں یہ کہا کہ میں بھی بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتی تھی، لگژریس زندگی تھی میری، لیکن جب سے میں نے پروفٹ محمد کی لائف پڑھی، لائف ہسٹوری، تو مجھے خیال آیا کہ طاقتور ایسے ہی نہیں بن گئے تھے وہ۔ میں نے جب ان کی سوانح حیات کا وہ آخری باب پڑھا جس میں ان کی وفات کا تذکرہ ہے، انتقال کا، اور جب میں نے یہ پڑھا کہ جس دن ان کا انتقال ہوا ان کے گھر میں جو چراغ جل رہا تھا اس میں جو تیل استعمال ہوا تھا وہ تیل ایک یہودی کے گھر سے ادھار مانگا گیا تھا۔ ان کے پاس تیل خریدنے کے پیسے نہیں تھے، لیکن ان کے سرہانے دیوار پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ اس دن میں یہ سمجھی کہ قوم سونے چاندی سے طاقتور نہیں ہوتی، قوم لوہے سے طاقتور ہوتی ہے۔ اس دن میں سمجھی کہ عیاشیوں کی زندگی سے قوم طاقتور نہیں ہو سکتی، قومی مضبوطی کے اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ اگر صحابہ کی زندگی سے آپ کو سبق نہیں ملتا، خدا نہ خواستہ تو اسرائیلی وزیر اعظم کی زندگی سے تو سبق لے لیجیے۔ ہماری ذہنی مروبیت کا یہ عالم ہے کہ ہم اگر نبیوں کے واقعات سناتے ہیں، قوم عاد اور قوم سمود پر اللہ کی جو عذاب آیا اس کے واقعات سناتے ہیں، نبیوں کے ساتھ جو مدد آئی اس کے جو واقعات سناتے ہیں، تو شیطان ہمارے کان میں آ کر کہتا ہے یہ نبیوں کے ساتھ ہوا تھا، بھائی ہمارے ساتھ تھوڑی ہوگا۔ اس لیے میں کبھی کبھی نبیوں اور صحابہ کے واقعات کے بجائے میں مشرکین اور کافروں کے واقعات سناتا ہوں۔
کیونکہ ہماری قوم کا حال یہ ہے کہ جو انگریزی بولے وہ بہت ترقی یافتہ ہے، بہت ترقی یافتہ ہے۔ یہ کیفیت ہے ہماری ذہنی پستی۔ کیا اس سے کام چل جائے گا کہ ایک جلسہ ہو جائے، اس میں کوئی شخص اچا کر کہہ دے میٹھی کھٹی کڑوی باتیں، اور پھر آپ اٹھ کر چلے جائیں، میں بھی چلا جاؤں، اس سے کام چل جائے گا؟ مجھے تھوڑا جواب دے دیجیے تو اچھا ہے۔ جزاکم اللہ۔ میں صرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہماری قوم کو ایک نئی جامع تربیت کی ضرورت ہے۔ بتائیے ہے کہ نہیں؟ جامع تربیت، جس تربیت میں سب پہلوؤں کا لحاظ، روحانی، دینی، ایمانی، علمی، فکری، عقلی، ذہنی، سماجی، سیاسی، اقتصادی، معاشی، ہر طرح کی تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ اور نظام تعلیم کی اس تقسیم کے نتیجے میں وہ جامع قسم کی رہبری دینے والے لوگ امت کو نہیں مل پا رہے۔ جو زمانے کو سمجھتے ہیں وہ قرآن کو نہیں سمجھتے، اور جو قرآن کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں وہ زمانے کو نہیں سمجھتے۔ ایک ہیوج گیپ ہے دونوں طبقات کے درمیان، زبردست گیپ ہے۔ ایک جامع تربیت کی ضرورت ہے، ایک جامع نظام تعلیم کی ضرورت ہے۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ میں نے عمر کے صحت کے اس کمزور مرحلے میں جو اللہ ہی جانے کتنے دن باقی ہیں، میں نے ایک بہت ہی جامع ایجوکیشنل سسٹم کے تحت ایک ادارہ بھی قائم کیا ہے، بلکہ کئی ادارے قائم کیے ہیں، اور ایک ایسی تربیتی مرکز اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے بنا رہا ہے کہ پورے ملک سے سمجھدار طبقہ، دانشور، فکرمند اور ہمارے انرجیٹک نوجوان وہ مختلف علاقوں سے وفود کی شکل میں پہلے سے وقت لے کر آتے ہیں، اور چند دن کے قیام کر کے وہ مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو سنتے ہیں کہ ہمیں اپنی دینی، روحانی، ایمانی، فکری، عقلی، علمی، تعلیمی، تہذیبی ہر اعتبار سے کیسے ترقی کرنی ہے اور کیا کرنا ہے، اور ہر ایک کے ایکسپرٹائز کے حساب سے اسے کچھ کام دینے کی وہاں کوشش کی جاتی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، آپ کا حق سمجھ کر اور اپنا فرض سمجھ کر کہ آپ وقت نکال کر وہاں کبھی کبھی وفود کی شکل میں آئیے۔ جزاکم اللہ۔ زیادہ تو ابھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ایک عمارت بن رہی ہے، اللہ اسے مکمل کروا دیں، انشاءاللہ وہ بن جائے گی تو بہت جگہ ہو جائے گی۔ فیملیز آنا چاہتی ہیں، خواتین آنا چاہتی ہیں کہ ہم کو بھی ہمارا کردار، ہمارا رول سمجھایا جائے، آپ وہاں آئیے۔ میں یہ بات اس کے جواب میں کہہ رہا ہوں جو ناظم جلسہ صاحب نے شروع میں فرمایا تھا، اللہ کرے حضرت ہمارے یہاں بار بار آئیں۔ میں نے اس دعا پر آمین نہیں کہا تھا، بلکہ یہ کہنے کی کوشش کی تھی کہ اللہ اس دعا کو قبول مت کریے گا۔ کیا ذہانت ہے آپ کی ناظم صاحب، یہ کیوں نہیں کہا آپ نے اللہ ہم کو بار بار وہاں جا کر سیکھنے کی توفیق دے؟ یہ کیوں نہیں کہا؟ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے میں نے، اور آئندہ کسی نشست میں انشاءاللہ آپ کی زبان سے یہ گمراہانہ جملہ نہیں نکلے گا۔ یہ بیماری ہے مسلمانوں کی۔ آپ آئیے، ہم نہیں آئیں گے، ہم بہت مشغول ہیں، آپ تو خالی آدمی ہیں، ہم پیسہ کما رہے ہیں، we are too busy to spare some time، ہم بہت مشغول لوگ، آپ خالی ہیں، آئیے قوالی سنائیے ان کو۔ کیا بکواس ہے یہ، کیا نونسنس ہے، کمال ہے۔ ایک بوڑھا
کئی بیماریوں میں مبتلا شخص جس کی ریڑھ کی ہڈی 3 جگہ سے فریکچرڈ ہے، جس کے علاج پر ڈاکٹر لوگ ناراض ہو کر علاج چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم آپ سے منع کرتے ہیں کہ آپ سفر مت کیجیے، اور آپ جب دیکھو سفر میں ہیں، اس پر یہ حال ہے آپ کا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہاں بار بار آیا کریں، گویا دوسرا مصرع یہ ہے، ہم کبھی نہیں آئیں گے۔ میں اس نوٹ پر بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی دولت کے زوم میں، اپنی سرمایہ داری کے غرور میں، اپنے پڑھے لکھے ہونے کے تکبر میں، اگر آپ نے اکابر وقت کے پاس، اور میں اکابر میں سے بالکل نہیں ہوں، اگر آپ نے وقت کے طالب علموں کے پاس، اگر آپ نے حساس اور ذمہ دار اور دردمند لوگوں کے پاس بار بار جانے کا رواج زندہ نہ کیا تو اس امت کو تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ مولانا عمران مقصود صاحب اپنی عظمت شان کے باوجود میرے پاس 2 مرتبہ تشریف لائے اور رو رو کر، ایک مرتبہ رو پڑے، میں نے معذرت کی کہ میں نہیں آ سکتا، میں مجبور ہوں، تو واقعی مولانا رو پڑے کہ مولانا کیا کریں کیا حالت ہے غفلت کی، آپ آ جائیے 2-4 دن کسی طرح نکال لیجیے، آپ ہر جگہ جا رہے ہیں۔ میں بنگلور شہر سے کچھ زیادہ پر امید نہیں تھا، میں صاف گو انسان ہوں، میں بہت صفائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں بنگلور شہر سے کچھ زیادہ پر امید نہیں تھا، اس لیے میں نے معذرت کی۔ میں تھا کا لفظ احتیاطاً بول رہا ہوں، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پر امید نہیں ہوں۔ ایک موقع آپ کو اور دینا چاہتا ہوں، دیکھوں گا کہ آپ اس لائق ہیں کہ آپ سے امید قائم رکھی جائے یا آپ صرف جلسے جلوس کے لوگ ہیں، یہ میں دیکھوں گا۔ 2-4 دن کے لیے آیا ہوں، اس کے بعد میں پھر فیصلہ کروں گا کہ یہ جگہ آنے کے لائق ہے یا نہیں۔ چھوٹا سا شہر ہے مہاراشٹر کا لاتور، ابھی میں چند دن پہلے وہاں ہو کر آیا ہوں۔ اس چھوٹے سے شہر نے جو زندگی کا ثبوت دیا، جو ڈسپلن کا ثبوت دیا، کہیں دھکا نہیں، پوری طرح لوگ کوئی مسافر کے لیے ہاتھ نہیں بڑھا رہا، قطار در قطار ڈسپلن کے ساتھ لوگ، ہزاروں خواتین کا مجمع، ہزاروں مردوں کا مجمع، ہزاروں نوجوانوں کا مجمع، چھوٹا سا شہر ہے۔ اس لیے میں مولانا مقصود عمران صاحب کی ان آنسوؤں کو میں دیکھ نہیں سکا۔ میں نے کہا مولانا میں اس قابل نہیں ہوں، اللہ کے واسطے یہ مت کیجیے، میں بہت چھوٹا انسان ہوں، یہ تو بڑے چلے گئے ہیں، کھڑا ہو گیا ہے، اس لیے ہم جیسے چھوٹے لوگ جن کو کسی گلی میں کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، اب ان کو مجبوراً جگہ لینی پڑی ہے۔ یہ تو روز محشر اللہ رسوائی سے بچائے، ان بڑوں کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونے سے بچائے۔ ایک امانت چھوڑ کر گئے ہیں وہ بڑے، کیا مولانا ابوالحسن علی ندوی اور کیا میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور نعمانی آخر وقت تک مجھ سے وعدہ لے کر گئے ہیں۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی روضہ اطہر کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں صف اول میں، اور روضہ اطہر کی طرف آپ کا رخ تھا، اور اللہ جانے حضور کے دربار میں وہ عاشق رسول کیا کچھ کہہ رہا تھا میں نہیں جانتا، میں دور کنارے ایک خادم کے حیثیت سے بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک حضرت مولانا نے اپنا چشمہ اتارا، آنسو پوچھے اور مجھے اشارہ کیا سجاد یہاں آؤ، اور پھر کان میں مجھ سے کچھ کہا جو اس کے بعد میں پھوٹ کر روتا ہی رہا۔ میں وہ بات تو یہاں نقل نہیں کروں گا جو انہوں نے مجھ سے فرمائی تھی۔ ایک امانت ہے ان بزرگوں کی جس کی وجہ سے مارا پھر رہا ہوں اور یہ صدا لگا رہا ہوں، اپنی جگہ سے ہلیے، جہاں سے آپ کو رہنمائی اور تربیت کی امید ہو وہاں سر کے بل جائیے، بار بار جائیے، عاجزانہ اور طالبانہ جائیے، اپنے غرور کو خاک میں ملا کر جائیے۔ دل و جان سے دعا ہے کہ اللہ میری گستاخیوں کو معاف فرمائے، رکھیو غالب مجھے اس تلخ نوائی میں معاف، آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب